بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج کی بہت بڑی خبر، سابق وزیر اعظم چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان، جو کہ کافی دنوں سے جو مسنگ تھے، گم تھے، جن کے ویئر اباؤٹ کے بارے میں پتہ نہیں چل رہا تھا، آج ان کا ایک بہت ہی اہم بیان عمران خان صاحب کے خلاف سامنے آیا ہے. اور بقول وزیر داخلہ یہ بیان نہ صرف میجسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ کروا دیا گیا، بلکہ یہی بیان جو ہے انہوں نے ایف آئی اے کے سامنے بھی ریکارڈ کروا چکے ہیں، یعنی کہ ان کو یہ لکھ کے وہ بیان دے چکے ہیں. اور اس بیان سے چونکہ یہ ریلیٹڈ ہے سائفر، جو امریکہ کی ایک جس کے بارے میں عمران خان صاحب کہتے تھے کہ یہ سازش ہے، ان کی حکومت گرانے کے متعلق یہ سازش تھی، جس میں انہوں نے فوج کو انوالو کیا، جس میں انہوں نے فوج کے اعلیٰ قیادت کے علاوہ اپنی جو ان کی اس وقت کی جو اپوزیشن تھی ان کو انوالو کیا تھا، انہوں نے ان کے اوپر الزامات لگائے تھے. تو اس کے بارے میں اس سب کو مطلب ہے کہ رد کر دیا اعظم خان نے. اس کو ڈرامہ، وہ سب ایک ڈرامہ تھا اعظم خان کے مطابق. یہ چیزیں ظاہر ہے بہت چیزیں سامنے آ چکی. عمران خان صاحب بھی اپنے اس بیان سے مکر چکے، لیکن اس بیان کی، اعظم خان صاحب کے بیان کی کیا قانونی حیثیت ہے، کیا اہمیت ہے، اس کے اوپر بھی بات کروں گا. اس کے علاوہ یہ کہ ان کے بیان میں ہے کیا، ڈیٹیلز کیا، وہ بھی آپ سے میں شیئر کروں گا. اور پھر اس کے علاوہ ایک اور اہم بات کی کہ جی بہت دنوں سے یہ کہا جا رہا تھا، کافی عرصے سے کہا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کے قریب ترین لوگ جو ان کے حکومت میں ان کے قریب رہے، وہ ان میں سے کچھ لوگ ان کے خلاف مطلب ہے کہ گواہ بن کے سامنے آئیں گے. اور اس میں اعظم خان صاحب کا بھی خیر نام لیا جاتا تھا. ایک تو یہ مطلب ہے کہ شروعات اعظم خان کی شکل میں آج ہوئی. اس کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں بھی مختلف قسم کی ظاہر ہے لوگوں کی جو ہے وہ گوسپنگ ہو رہی ہے. تو اگلا شخص کون ہو سکتا ہے، یہ ایک بڑا کویشچن مارک ہے. تو سب سے پہلے تھوڑا سا میں آپ سے بتا دیتا ہوں کہ اعظم خان صاحب نے اپنے بیان میں یہ جو بیان جس کا میں نے آپ کو بتایا کہ جس کی کنفرمیشن رانا ثناءاللہ صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک پریس کانفرنس میں کر چکے، تو اس میں وہ کیا کہتے ہیں. اعظم خان صاحب نے اپنے اس بیان میں، اس مبینہ بیان میں وہ یہ کہتے ہیں کہ 8 مارچ 2022 کو سیکرٹری خارجہ نے ان سے رابطہ کیا اور سائفر کے حوالے سے آگاہ کیا، جسے اسی شام ان کی رہائش گاہ پر روانہ کر دیا گیا. اور سیکرٹری خارجہ نے انہیں بتایا کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پہلے ہی عمران خان صاحب کے ساتھ سائفر کے ایشو پر بات کر چکے ہیں، جس کی تصدیق عمران خان نے اگلے روز مطلب دوسرے ہی دن اعظم خان کے ساتھ جب ان کی ملاقات ہوئی دفتر میں، تو انہوں نے تصدیق کر دی جب وہ ان کو سائفر پیش کر رہے تھے. سائفر کو دیکھ کر عمران خان نے خوشی کا اظہار کیا اور اس کی زبان کو یو ایس بلنڈر قرار دیتے ہوئے کہا، اس کی زبان چونکہ سخت تھی تو اس کو یو ایس بلنڈر قرار دیتے ہوئے کہا، اب اسٹیبلشمنٹ اور اپوزیشن کے خلاف بیانیہ تیار کرنے کے لیے سائفر کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اب دیکھیں یہ مطلب ہے کہ وہ گیم پلان تھا کہ جی لیٹس پلے ود اٹ. وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے اس کے بارے میں کب کیا لکھا تھا. اچھا، پھر یہ کہ جی عمران خان نے یہی بیان کے مطابق جو اعظم خان کا ہے کہ عمران خان نے اعظم خان کو یہ بھی بتایا کہ اپوزیشن کی طرف سے عدم اعتماد کی تحریک میں غیر ملکی شمولیت کی طرف عام لوگوں کی توجہ دلانے کے لیے سائفر کا استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ وہ کھیل تھا جو رچایا گیا بیسیکلی، جس کے بارے اور اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں فرام ڈے ون مجھے سائفر کے اوپر کوئی شک نہیں تھا کہ یہ سب جھوٹ ہے، یہ سازش ہے، یہ امریکہ کی سازش نہیں تھی، یہ جھوٹ ہے جو کہ انفارچونیٹلی جو عمران خان نے گڑھا تھا. اور یہ اب ان کا اپنا پرنسپل سیکرٹری اس وقت کے وہ بھی بیان کر رہے ہیں. اور پھر اس سے پہلے عمران خان صاحب اس سے مکر بھی چکے ہیں کہ نہیں، امریکہ نے سازش نہیں کی تھی بلکہ پاکستان سے سازش ایکسپورٹ ہوئی تھی. وہاں پہ پاکستان میں سازش بنائی گئی، اس کو ایکسپورٹ کیا گیا امریکہ، اور پھر امریکہ سے دوبارہ امپورٹ ہوئی. اچھا، اعظم خان کے بیان کے مطابق اس کے بعد عمران خان نے اعظم خان سے سائفر کے حوالے مطلب انہوں نے کہا کہ جی سائفر مجھے دے دو، جو انہوں نے وزیر اعظم کے حوالے کر دیا، جبکہ قانون کے مطابق اس کو حوالے نہیں کیا جا سکتا تھا. اچھا، اعظم خان کے اعتراف کے مطابق سائفر کاپی عمران خان نے اپنے پاس رکھی، اور اگلے دن 10 مارچ 2022 کو جب اعظم خان نے عمران خان صاحب سے سائفر کے بارے میں، کاپی کے بارے میں استفسار کیا اور ان سے وہ مانگی تاکہ ریکارڈ میں دوبارہ اس کو کیا جائے، تو عمران خان صاحب نے ان سے کہا کہ وہ ان سے گم ہو گیا ہے، مطلب سائفر گم ہو گیا ہے.
اعظم خان نے اعتراف کیا کہ عمران خان نے ان سے کہا تھا کہ وہ اسے عوام کے سامنے پیش کریں گے سائفر کو، اور اس بیانیے کو توڑ مروڑ کر پیش کریں گے کہ مقامی شراکت داروں کی ملی بھگت، مطلب اسٹیبلشمنٹ اور ان کی جو اپوزیشن تھی اس وقت کی، ان کی ملی بھگت سے غیر ملکی سازش رچائی جا رہی ہے۔ اس پر اعظم خان نے مشورہ دیا کہ سائفر ایک خفیہ کوڈڈ دستاویز ہے اور اس کے مواد کو ظاہر نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے بعد یعنی کہ یہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے، اس کو آپ ریفر نہیں کر سکتے، اس کے مواد کو آپ پبلک نہیں کر سکتے۔ اچھا، جس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ جو وزیر خارجہ اور سیکرٹری خارجہ کے ساتھ ملاقات کی تجویز دی گئی، اور پھر ان کے ساتھ میٹنگ کے لیے کہ جی وہاں پہ ان کے ساتھ ایک میٹنگ رکھی جائے گی۔ سو ویری نیکسٹ ڈے 28 مارچ 2022 کو اجلاس ایک بنی گالہ میں منعقد ہوا، جہاں سیکرٹری خارجہ نے وزارت خارجہ کی ماسٹر کاپی کا سائفر پڑھ کر سنایا۔ ماسٹر کاپی کا سائفر اس لیے پڑھ کے سنایا کہ جو کاپی وزیر اعظم کو دی گئی تھی وہ وزیر اعظم کے مطابق اعظم خان نے جو بیان دیا وہ گم ہو چکی تھی۔ اجلاس کے تمام مباحث اور فیصلوں پر غور کیا گیا اور اس معاملے کو وفاقی کابینہ کے سامنے رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اچھا، پھر 30 مارچ 2022 کو کابینہ کا خصوصی اجلاس منعقد ہوا، جہاں وزارت خارجہ کے نمائندے نے دوبارہ سائفر پڑھا اور کابینہ کو بریفنگ دی۔ اس پر بھی منٹس ریکارڈ ہوئے۔ اس معاملے کو قومی سلامتی کمیٹی میں اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اب یہ وہ باتیں ہیں کہ جو مطلب ہے کہ جو اعظم خان صاحب بیان کریں کہ کس طریقے سے سارا کچھ چلتا گیا۔ اچھا، پھر 31 مارچ 2022 کو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جہاں مذکورہ بالا عمل کو دوبارہ دہرایا گیا اور قومی سلامتی ڈویژن کی طرف سے اس پر غور کیا گیا۔ اعظم خان کے مطابق وزارت خارجہ سے موصول ہونے والے تمام سائفر، جسے جوائنٹ سیکرٹری وزیر اعظم کے دفتر میں وزارت خارجہ کا ایک نمائندہ ہوتا ہے، جس کے جوائنٹ سیکرٹری FSA کہا جاتا ہے، کو واپس کر دیے گئے ہیں، تاہم جب تک وہ پرنسپل سیکرٹری تھے وزیر اعظم عمران خان کا کھویا ہوا سائفر واپس نہیں کیا گیا، کیونکہ عمران خان نے اسے کھو دیا تھا اور بار بار کہنے کے باوجود واپس نہیں کیا۔ یہ بات کی اعظم خان صاحب نے۔ اچھا، اس کے اوپر اس کی اہمیت کیا ہے اس کے اوپر میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ تو بعد میں پریس کانفرنس ہوئی ہے، جب بات سامنے پہلے سوشل میڈیا کے ذریعے اور مین اسٹریم میڈیا کے ذریعے سائفر یہ جو ان کا بیان اعظم خان صاحب کا بیان ہے یہ سامنے آیا، اس کے بعد انٹیریئر منسٹر کی پریس کانفرنس ہوئی، اور انٹیریئر منسٹر نے اپنی پریس کانفرنس میں یہی ڈیٹیلز بتائیں کہ جی وہی والی بات جو میں شروع میں آپ کو بتا رہا تھا کہ انہوں نے FIA کے سامنے بھی بولا، میجسٹریٹ کے سامنے بھی بولا، اور یہ کہ اب ان کے خلاف ایکشن لیا جانا چاہیے، اور یہ نہیں کہ حکومت کی ایکشن لے رہی ہے یا نہیں لے رہی وہ، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ایکشن لیا جانا چاہیے۔ ایک اہم بات جو کہ اس وقت تک ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر جس حد تک بیان جو اعظم خان کا جو شیئر کیا گیا اس میں یہ ڈیٹیل موجود نہیں تھی، لیکن انٹیریئر منسٹر نے کہا کہ اپنے اسی بیان میں انہوں نے یہ بات بھی لکھی کہ میں جو غائب تھا، مطلب اعظم خان بہت دنوں سے غائب تھے، کافی دنوں سے، اور پھر ان کے بارے میں یہی کہا جا رہا تھا کہ جی وہ ان کے پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ جو وہ اپروور بنے اگینسٹ عمران خان، اور عمران خان صاحب نے خود بھی یہ بات کہی۔ تو انہوں نے جو اپنا بیان دیا تو انہوں نے کہا وہ اپنے کسی دوست کے گھر تھے اور وہ ایکسپوز اپنے آپ کو نہیں کرنا چاہتے تھے، اور یہ کہ جی اسی معاملے کے اوپر وہ سوچ بچار کر رہے تھے، اور یہ ملک کے خلاف ایک سازش کا چونکہ سازش تھی تو، اور سرکاری یعنی کہ ظاہر ہے، اور وہ یہ کہ جی یہ بات ساری رانا ثناء اللہ صاحب نے بتائی کہ وہ یہ ایک سازش تھی، اور ان کو اس سازش کا یعنی کہ جو بھی اس سائفر کے ساتھ کھیل کھیلا گیا اس کے اوپر ان کو جو ان کے پارٹ کے اوپر جو ایکشن تھا وہ ایکشن نہیں لینے چاہیے تھی، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے چونکہ ایک ذمہ داری تھی اس لحاظ سے جو انہوں نے اپنی علیحدہ اپنے آپ کو کر دینا چاہیے تھا، لیکن وہ اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کر سکے۔ لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اس سازش کا بقول رانا ثناء اللہ صاحب کا، اس سازش کے اگر مین پلیئرز سائفر کے لحاظ سے کوئی ہیں تو ایک انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب ہیں، اور دوسرا ان کے ساتھ انہوں نے کہا شاہ محمود قریشی جو اس وقت فارن منسٹر تھے۔ ان دونوں کو انہوں نے بیسیکلی کہا کہ یہ جو بھی
آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن تھی یا کرمنل اگر پروسیڈنگ ہو سکتی ہے تو یہ وہ دو لوگ ہیں کہ جن کے اگینسٹ ہو سکتی ہے. اور انہوں نے یہ بات بھی کنوے کی کہ اعظم خان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں بہتر یہ ہوتا کہ میں اپنا ظاہر ہے میری ایک ذمہ داری تھی بینگ پرنسپل سیکرٹری تو میں اپنے عہدے سے اسی وقت علیحدہ ہو جاتا جو کہ ظاہر ہے وہ نہیں ہوئے تھے. اچھا اب یہ ہے کہ اس بیان کی اہمیت کیا ہے. اس بیان کی اہمیت یہ ہے کہ دیکھیں اس مسئلے کے اوپر کافی عرصے سے باتیں ہو رہی تھیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ 22 جولائی 2022 کو میں نے ایک کالم لکھا تھا جس کی ہیڈ لائن تھی کہ خان کی آڈیو بھی لیک ہو سکتی ہے. اور یہ جو میرا کالم تھا اس کا میں صرف آپ کو 2-3 جملے پڑھ کے سناتا ہوں جو ریلیونٹ ہیں اسی آڈیو کے. اس میں نے لکھا تھا کہ مجھے جو بتایا گیا سورسز کی راہ سے میں نے کہا تھا بتایا گیا تھا کہ اس کے مطابق ایسی کئی آڈیوز ایجنسیوں کے پاس موجود ہیں جس میں تحریک انصاف کے رہنما سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے مخالفین کے ساتھ ساتھ فوج اور فوج کی اعلیٰ قیادت کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں. ایک مبینہ آڈیو تو ایسی بھی ہے جس میں عمران خان اپنے وزارت عظمیٰ کے آخری دنوں میں اپنے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کو امریکی مراسلے کا حوالہ دے کر کچھ اس طرح کہتے ہیں کہ لیٹس پلے ود اٹ. اور یہ بات انہوں نے کہی اور اس کے اوپر اس کے بعد یہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے پی ٹی آئی کے لوگوں نے میرے خلاف بڑی کیمپین چلائی کہ انصار عباسی کو یہ کیسے پتہ لگ گیا. اور یہ اس وقت انہوں نے کہنا شروع کر دیا جب یہ آڈیو سامنے آ گئی. جب میرا کالم آیا تو میرا اس کے 2-3 مہینے کے بعد یہ آڈیو سامنے آئی اور اس کے بعد وہ یہ ڈیمانڈ کرنے لگے کہ انصار عباسی کو تو پکڑا جانا چاہیے کہ اس کو کس نے یہ بتایا, اس کے پاس یہ سیکرٹ انفارمیشن کہاں سے آ گئی اور اس طرح کی باتیں. لیکن اینی ہاؤ میں نے جو لکھا ظاہر ہے ایک کالم میں ایک چیز تھی, ایک میں نے بغیر کسی کا حوالہ دیے کسی شخص کا حوالہ دیے کہ کس کے پاس یہ ریکارڈنگ ہے. تو میں نے ایک جیسے ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی خبر آتی ہے کوئی اطلاع آتی ہے تو آپ شیئر کرتے ہیں اپنے سورسز سے, اسی لحاظ سے اپنے ریڈر سے شیئر کرتے ہیں تو اسی لحاظ سے میں نے اپنی یہ ذمہ داری پوری کی. اس کے بعد جب آڈیو سامنے آ گئیں, آپ کو بتایا کہ آڈیوز بھی سامنے آ گئیں جس میں عمران خان صاحب کی بھی تھی, اعظم خان صاحب بھی بات کر رہے تھے اور اس کے علاوہ جس میں لیٹس پلے ود اٹ والی بات بھی تھی اور ان کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی تھے, اسد عمر اور بھی کچھ لوگ تھے جو کہ سائفر کے مسئلے کے اوپر ہی بات کر رہے تھے اور یہ کہ جی اس سے کیسے کھیلا جائے, اس کا مفہوم بات یہ تھا کہ کیسے کھیلا جائے اس کے اوپر. اچھا اس کے بعد اس کے اوپر بھی پھر ظاہر ہے ایک سیاسی کنٹروورسی تو ہوتی رہی لیکن ایکشن لینے کی بات کسی نے ظاہر ہے کوئی ایکشن نہیں لیا. اور چونکہ اس لیے ایکشن نہیں کہ جی آڈیو جو ہوتی ہے وہ آڈیو کس نے ریکارڈ کی, اس کی آنرشپ کس کے پاس ہے, یا اگر ایجنسیوں نے کی تو ایجنسیاں سامنے آئیں کہ جی ہماری یہ آڈیو تھی. وہ چونکہ کوئی بھی چیز سامنے نہیں آئی تو اس کے لحاظ سے اس کے اوپر پولیٹیکل ڈسکشن تو ہوتی رہی, اس کے اوپر میڈیا کے ٹاک شوز کے اوپر ڈسکشن ہوتی رہی, کالم لکھے جاتے رہے لیکن کوئی ایکشن نہیں ہو سکتا تھا. لیکن اعظم خان کا جو اب بیان سامنے آیا جس کے حوالے سے حکومت کا بھی ایک کلیم ہے انٹیریئر منسٹر کا کہ وہ جو 64 سیکشن 64 کے تحت اور سیکشن 61 کے تحت ریکارڈ ہوا, یعنی ایک بیان ایف آئی اے کے سامنے ہوا, ایک بیان میجسٹریٹ کے سامنے, اور میجسٹریٹ کے سامنے جو بیان ہوتا ہے اس کی بہت زیادہ قانونی حیثیت ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے چونکہ اعظم خان نے جو بات ایڈمیشنز ہیں جو انہوں نے کہا یہ عمران خان صاحب کے اگینسٹ کوئی کیس مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب کوئی کیس سائفر کے حوالے سے بن سکتا ہے, بیکاز اگر کیس نہیں بننا تو پھر یہ اقبالی بیان جس کا ذکر کر رہے ہیں انٹیریئر منسٹر صاحب, تو یہ اقبالی بیان لینے کا کیا جواز تھا. یہ چونکہ ادروائز تو سب کو پتہ لگ گیا تھا کہ جی یہ ڈرامہ رچایا گیا تھا, یہ ڈرامہ ہو چکا, اور جس کے بارے میں عمران خان صاحب نے یو ٹرن بھی پہلے بھی لے لیا, پھر وہ اسی امریکہ سے تعلقات بہتر کرنے کے چکر میں پڑ گئے اور وہ بہتر کرنے کے لیے انہوں نے وہاں پہ لابسٹ اپنے ہائر کرنا شروع کر دیے. وہاں کے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں, پولیٹیکل جو لیڈرز ہیں, ان کو اپروچ کرنا شروع کر دیا. کانگریس جو وہاں کے کانگریس مین ہیں ان کو اپروچ کرنا شروع کر دیا کہ ہماری مدد کریں, ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ وہ ہو رہا ہے, ہمارے لیے آواز اٹھائیں. اور پھر یہی والی بات کہ جی امریکہ کے علاوہ ہم نے کوئی سازش نہیں کی, امریکہ سے ہماری کوئی دشمنی نہیں, اس طرح کی ساری باتیں. سو عمران خان صاحب کا وہ سائفر کے معاملے میں یہ سارا کھیل تو پہلے ایکسپوز ہو چکا تھا اور بہت بڑی تعداد یہ سمجھتی تھی کہ سب جھوٹ ہے. لیکن اب یہ ہے کہ یہ ایک ایویڈنس ہے بہت بڑا کہ آپ کے ساتھ کوئی شخص جس نے کام کیا ہو جو
آپ نے ڈرامہ رچایا اس کا وہ حصہ رہا ہو، جس لحاظ سے بھی وہ حصہ رہا ہو، اگر وہ آ کے اس قسم کا بیان دیتا ہے میجسٹریٹ کے سامنے تو اس کے بڑے کچھ لیگل کنسیکوینسز ہیں، اور جو کہ لیگل سے مراد کہ اس کے مقدمہ بازی ہو سکتی ہے، عمران خان صاحب کو بک کیا جا سکتا ہے، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ان کو بک کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ ہے کہ انٹیریئر منسٹر نے جب آپ دیکھیں ان کی پریس کانفرنس تو اس میں وہ یہ تو کہتے ہیں کہ یہ ان کے خلاف ایک ایکشن ہونا چاہیے، ایک عمران خان صاحب کے خلاف ایک بڑا ایکشن ہونا چاہیے، لیکن چاہیے کی بات کر رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس چیز کے بعد یہ جو ابھی اعظم خان صاحب کا جو بیان آیا ہے، جو میجسٹریٹ کے سامنے جو انہوں نے بیان دیا، اس کی بیس کے اوپر اب کس وقت کوئی مقدمہ سائفر کے لحاظ سے درج ہوگا، جو کہ ایک میری ذاتی رائے میں آدھو کچھ اور کیسز بھی میچور ہو رہے ہیں عمران خان صاحب کے اگینسٹ، اور عمران خان صاحب یا ان کے بہت سے فالوور جو مرضی سمجھیں، کچھ کیسز ایسے میچور ہو رہے ہیں کہ جو کہ عمران خان صاحب کے اپنے ان کے پولیٹیکل کیریئر کے علاوہ ان کے اپنی ذات کے لیے مطلب ہے کہ جس کی کرمنل مطلب ہے جو کنوکشنز ان کی ہو سکتی ہیں، وہ جیل جا سکتے ہیں، ان کی قید ہو سکتی ہے، ان کو سزائیں ہو سکتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے اگر کچھ اور کیسز کافی کچھ میچور ہو رہے ہیں اس وقت عدالتوں میں اور مختلف فورمز کے اوپر، تو یہ ایک ایسا کیس بھی ہے جو ایک سیریس عمران خان صاحب کے لیے ایک سیریس کیس ثابت ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، جزاک اللہ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔